السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں سے ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں اور ان مثالوں کو ہم سمجھ کر اپنے لیے کچھ اس رمضان میں ایک پاتھ بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 جس میں ہمیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہم جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو ہم سے سینئر ہوتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے احساس بھی دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ سنک ان نہیں ہوتا۔ اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بتا دیا گیا، جب ہم اپنے جیسے کراؤڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم انجوائے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لائف کو، جب ہمارا یہ برین کے اندر ریوارڈ سینٹر ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو لیو یور لائف ایز یو وانٹ، اور یہ یولو کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، یو اونلی لیو ونس، کہ آپ بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جوانی ایک دفعہ ملے گی، زندگی ایک دفعہ ملے گی، پیسہ ایک دفعہ ملے گا، شہرت ایک دفعہ ملے گی، یہ ہٹ اور لائک ایک دفعہ ملے گی، سو وائی ناٹ، کیوں نہیں ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے؟ یہ کیوں ہمیں گھٹ گھٹ کر جینا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس یولو کے کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے بہت سی اپنی زندگی کی باتوں کو مکس اپ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہمارے کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لگاتار اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس زندگی اور اس کے مزے اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے یا جس طرح سے بھی رہنا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت جو سورہ الحدید میں آج ہم دیکھیں گے، اس کو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے جو اب تک ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے آئے ہیں کہ لائف میں بیلنس بھی ہو، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں ان سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں، وہ ہمارے بہترین ٹولز ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فوکس ہے وہ ہمارا خراب نہ ہو۔ سورہ الحدید کی اگر آپ آیت نمبر 19 کو دیکھیں، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ کہا یہ گیا اور جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں اور اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہیں، اور انہی کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یعنی دو رویے بتا دیے گئے، اور یہ رویے ہمیں قرآن مجید میں بار بار بھی ملتے ہیں۔ بار بار ہمیں ان باتوں کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، جو بھی چوائس لے رہے ہیں کسی بھی کراس روڈ پہ، وہ ہمیں یا تو جنت کے قریب کر رہی ہے یا جہنم کے۔ تو ہمیں یہ بہت محتاط طریقے سے اپنے لیے مائل سٹونز کچھ ڈٹرمن کرنے ہیں، کچھ لینے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر رہے ہوں، اللہ کی رضا کے قریب کر رہے ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایمان کے راستے پہ رکھ رہے ہوں۔ تو دنیا کی حقیقت اس کے ساتھ ہی ہمیں کیا بتا دی گئی آیت نمبر 20 میں، کیونکہ دیکھیں جب ہم چوائسز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے کیسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام کی ڈیوریبلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے نا۔ جیسے لوگ اگر کپڑا بھی خریدتے ہیں تو اس کو کھینچ کے ہاتھ میں لے کر سوچ کے اس طرح کا جو کپڑا ہم نے استعمال کیا تھا، مطلب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا، کتنا یہ اس کا یہ ڈیوریبل تھا یا کتنی جلدی یہ خراب ہو گیا۔ لوگ گاڑی لیتے ہیں تو اس میں بھی انجن کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، چلا کے دیکھتے ہیں، اس کے ماڈل کو سمجھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگین اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے۔ گھر بنانا ہو، کچھ بھی ہم نے دنیا میں کام کرنا ہو، ہم ہمیشہ چوائس کرتے ہوئے ان باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ہمیں تھوڑا سا وارن کیا گیا، اور اس وارننگ میں کیا آتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ نالج دیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو کیسے سمجھیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس پوری لسٹ کو دیکھیں گے، اور ساتھ پھر مثال کیا دی گئی؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس کی اگر ہم پوری ٹرانسلیشن دیکھ لیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ سورہ الحدید آیت نمبر 20،
جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور زینت اور باہم فخر کرنا ہے آپس میں، اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے مالوں میں اور اولادوں میں۔ مانند ایک مثال ہے بارش کی کہ کسانوں کو ان کی نباتات نے خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے کہ یہ زرد ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رضامندی، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ تو جیسے آپ کی چیک لسٹ یہاں سے کیا بنتی ہے، دنیا کیا ہے، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں یولو، ایک دفعہ زندہ رہنا ہے، جی لو، تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور اس میں دھوکہ کیا کیا ہے، یا کس نظر سے ہمارے پاس یہ دھوکہ آتا ہے؟ کھیل، تماشا، زینت، آپس میں ایک جو ہماری ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، آپس میں کثرت پہ ہم فخر کر رہے ہیں، مال میں، اولاد میں۔ اور اس کی پھر مثال وہی دی گئی ہے کہ ایک کسان ہے اور وہ اپنی جو کھیتی لگاتا ہے اس کھیتی کا کیا حال ہو جاتا ہے اینڈ میں۔ تو چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الحدید میں آیت نمبر 21 میں بھی جو ایک ہمیں کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، 20 کے بعد جو 21 میں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے تو پھر کرنا کیا ہے نا، وائی ایم آئی ایون ہیئر، یہ ہماری مین کنفیوژن ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں یہ دھوکہ نظر آ بھی رہا ہوتا ہے، ہمارا دل بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم کنفیوژن میں یہ ہوتے ہیں کہ پھر دنیا میں کوئی سٹرگل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا پھر چھوڑو دنیا کی زندگی کو، کیا ضرورت ہے اس پہ انویسٹ کرنے کی، وہ بھی ہمیں کوئی نہیں کرنے دیتا، وہ بھی ہمیں بار بار کہا جاتا ہے محنت کرو، کام کرو، پروکریسٹینیشن کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 میں ان اے وے ہمیں اس کا سلوشن دیا جا رہا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں پہ بتایا گیا دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی چوڑائی، جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت ہی فضل والا ہے۔ تو پھر ہمیں ٹارگٹ بھی دے دیا گیا کہ اچھا کرنے کا کام کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سست ہو کر بیٹھ جائیں، انتظار کریں میری ایکسپائری ڈیٹ کب آتی ہے اور میں اس دنیا سے کب جاتا ہوں، بلکہ کانسیپٹ کیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فوکس دیا گیا کہ اوکے واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو، کرنے کا کام کیا ہے۔ چلیں اب ہم ان آیات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو بے شک دنیا کی زندگی۔ علم جو ہے علم سے ہوتا ہے نا، جسے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے، اور علم کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، نالج سیکر ہونا۔ مثلا ہمارے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں، کئی دفعہ وہ بھی میڈیسن لے کے آتے ہیں، سیلف میڈیکیشن بہت کامن ہے نا، پرانے نسخے سنبھال کے رکھنے، اور ذرا کھانسی آئی تو اس پر پچھلا نسخہ نکالنا اور لے لینا۔ اب آپ دیکھیں ہم جب علم کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کسی پیشنٹ کو تو ہم یہ تو نہیں کرتے پرانا نسخہ جو ہم نے ایک یاد کیا ہوا ہے وہ بس کر دیتے ہیں۔ وی لک ایٹ ڈفرینٹ کمبینیشنس۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹانسلائٹس ہے، اس کو برونکائٹس ہے، اس کو نمونیا ہے، اس کو وائرل ہے، اس کو بیکٹیریل ہے، اس کی جو ہائپر ریئیکٹیو ایئر ویز ہیں، اس کو ایستھما ہے، کیا ہے، سیزنل الرجی ہے۔ ہمارے پاس لمبا چوڑا ڈائگنوسس ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کینسر ہوتا ہے، ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے، کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں ملٹیپل کانسیپٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو سکتا ہے، تو یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو بھی ہم علم کی بنیاد پہ سمجھیں۔ جسٹ بیکاز سم ون ٹولڈ اس، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا ہم علم تو حاصل نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہم کہتے ہیں آئی نو لیٹ می ایکسپیرینس اٹ مائی سیلف۔ یعنی اگر ہمیں کوئی عقل مند انسان بتاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایسی ہے، اور اگر تم اب جوانی میں یہ فیصلہ کر لو، بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے بیٹا پڑھ لو تو تمہیں آگے فائدہ ہوگا، بیٹا یہ چیز اس طریقے سے ایکسپیرینس کر لو، اس اسکل کو ڈیولپ کر لو تو تمہاری ہی زندگی بہتر ہوگی۔ لیکن اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ مجھے خود کرنے دیں۔ تو یہ علم نہیں ہوتا، یہ ری انوینٹنگ دا ویل ہوتا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھوکریں کھا کھا کر پھر 20 سال اپنے ضائع کریں، اور پھر کہیں جو میرے اماں ابا کہتے تھے، جو میرے استاد کہتے تھے، جو میں نے
فلاں کتاب میں پڑھا تھا، جو کسی ایکسپرٹ نے بتایا تھا، ایک قرآن مجید کا کوئی میں نے ٹاک ہی اٹینڈ کی تھی، کوئی درس اٹینڈ کیا تھا، وہ جو عالم دین کہہ رہے تھے بالکل درست تھا، اور اب ہم کیا کہتے ہیں، اوہ وہ سارا وقت تو ہم نے گزار دیا۔ پھر اسی طرح علموں کے بعد انما جو آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایبسلیوٹلی، بالکل ایسے ہی ہے، اس کے بغیر تو یعنی آنسر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی یہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ حیات وہ کیا ہوتا ہے کہ جو زندگی ہے، جو قوت ملتی ہے، جو ہمارے یہ جو کہتے ہیں لائف کے ڈائنامکس سارے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بالکل یہ کیسی ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اندر جو بھی ہمیں فیلنگز دی گئی ہیں، 5 سینسز دی گئی ہیں، بلکہ اب تو 6 سینس بھی ہماری ہوتی ہے، اور اب تو اور بھی بہت سی سینسز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں، نالج سیکرز ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے کہ ان تمام باتوں پہ ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے وہ افراد ہیں نا ہمارے ارد گرد جو عمل کر رہے ہیں انہی باتوں پہ، یعنی ہماری بھی باڈی کلاک ویسی ہے، وہی سرکیڈین ردم ہے، لیکن ہم نے اپنی سلیپ کو خراب کیا ہوا ہے، ساری رات جاگے ہیں اور سارا دن سوئے رہے ہیں۔ اور ہمارے جیسے افراد ہیں نا جو اپنے سرکیڈین ردم کو اپنی قوت سے، اپنی ول پاور سے، اپنی سکل پاور سے ٹھیک رکھتے ہیں ہر وقت۔ پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے غموں کو دور کر سکتے ہیں، ان کا مداوع کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اور جو آخرت کی وہ زندگی ہے اس کی طرف ہم سب کو بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر پوٹینشیل رکھ دیا گیا۔ لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں کس بارے میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، لعب و لہو، ان الفاظ کو سمجھنا ہے، کھیل اور تماشا۔ لعب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے لعاب ہوتا ہے، جیسے جو رال نہیں ٹپکتی لوگوں کی، منہ میں پانی آتا ہے ان کے، جو بغیر مقصد کے کوئی کام ہے، ایسا کھیلتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو جو دل چاہتا ہے وہ زندگی میں کر رہے ہیں۔ اور لہو کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے وہ جو کرنے والے کام ہے نا اس کو چھوڑ دے، جو اپنے فرائض ان سے غافل ہو جائے۔ آپ دیکھیں، آپ آن لائن گیمنگ شروع کریں، نمازیں چھٹتی چلی جائیں گی، آپ اتنا زیادہ اگر اسکرین ٹائم اپنا بڑھا دیں گے تو آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکشنز ویک ہونے شروع ہو جائیں گے، اپنی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی، کسی مقصد سے آپ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور لیکن دوسرے اس کام میں انگیج ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ دنیا کیا ہے، اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ کھیل تماشے کی طرح ہیں، یا تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں ان سے ہٹانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کے لیے ہم اپنی زندگی میں خود ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ میری زندگی میں کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے اس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اس میں اب دونوں باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، کہ ایک تو مقصد کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مقصد سے ہٹانے والے جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ پوری دنیا ایسی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی وارننگ دی گئی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کاموں کے بارے میں ہم اپنی لائف میں کچھ اویئرنیس رکھیں، کیونکہ لائف جو ہے وہ بالکل ایسے جو چھوٹے بچے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر تھوڑی دیر بعد جا کر اپنی ماما کو کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، ہم بور ہو رہے ہیں، اور ان کے گھر والے ان کو نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، اچھا چلو یہ کر لو، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے بھی بور ہو رہے ہیں، نہیں یہ میں نے نہیں کرنا، نہیں میرا یہ دل نہیں چاہتا۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں، اور وہ جو گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی گیمز کھیلتے ہیں جس سے ان کی کوگنیشن بہت اچھی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی زندگی پھر ایسی ہوتی ہے لہو والی، انہوں نے اصل مقصد کو زندگی کے چھوڑا ہوا ہے، اور ہر وقت ہلا گلا اور انجوائمنٹ ان کو چاہیے ہے، اور وہ اسی انجوائمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کالج آنا، یونیورسٹی آنا پڑھائی کے لیے نہیں ہے، ایجوکیشن سیکرز نہیں ہے، کیا ہے بس لائف کو انجوائے کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ مزے لگانے ہیں۔ یہ تو زندگی جو ہے انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں دیکھتی ہوں میرے پاس جب بھی ینگ پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچے کو چیک کروانے، اور جب میں ان سے پوچھتی بھی ہوں اچھا جی آپ نے کیا کیا ہوا ہے، آپ کی کیا ڈگری ہے، ماسٹرز ہے، ایون یہی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن نل ان کانسیپٹس، نل ہوتے ہیں بالکل، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے پالنا ہے، اس کو کیسے ہم آرٹیفیشل فیڈز دے رہے ہیں، کس طرح ہم ان کو ایسا لائف سٹائل دے رہے ہیں جو ان کو اسکرین کے قریب بہت ارلی ایج سے رکھ رہا ہے،
یا یہ کہ ڈسپلن ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سے استعمال نہیں کرنی آتی. تو ہم نے بس سیکھ کیا لیا ہے کہ زندگی کیا ہے جسٹ فار فن. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے اندر بڑا پکا ہوا ہے. لائب کو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جو انسان کھیل میں بہت زیادہ ہیویلی انگیج ہو جائے، جیسے وہی آن لائن گیمنگ کو دیکھیں یا کرکٹ میچ آ رہا ہو تو بازار خالی ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے گلوڈ ہوتے ہیں جیسے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہو گئی ہے. اور لہو وہ ہوتا ہے جو انسان کو پھر آخرت سے بالکل غافل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور لائب سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو باطل بات ہے، غلط بات ہے، آپ اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے. اور لہو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن آپ اس سے پھرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لعب و لہو یہ ہے کہ کھانے پینے کی طرف آپ کا ہر وقت دھیان رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آئی ایم اے فوڈی. لوگ بڑے شوق سے یہ بات بتاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جگہ جگہ کے کھانے کھا کر صرف ان کے اوپر ریویوز دینا ہے، اور وہی بات ہے اس پہ پورے چینل بنے ہوئے ہیں اور سارا دن کھانے پینے کی ہی گفتگو جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. دل بہلانے کے یہ سامان ہیں جن کو لوگ بس بہت خوشی سے اپنی زندگی میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. مال جمع کرنا اور اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا جس میں بس پیار محبت کی ہی داستانیں چل رہی ہیں. سو آپ اس کانسیپٹ کو لعب اور لہو کو بہت ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں لوگ اپنے کیسے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں اور کن کن کاموں میں اپنے آپ کو انہوں نے مشغول کیا ہوا ہے. اس میں لعب جو ہے اس کو اپنے باڈی پارٹس کی غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، اور لہو جو ہوتا ہے وہ دل کی غفلت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جب انسان ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، یا یہ کہ دل میں ہی توجہ نہیں رہتی کسی کام کو کرنے کی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ اس زندگی کو مغروری اور باطل میں گزارتا ہے. جہاں تک مومن کی زندگی ہے تو اس کو نیک اعمال پر لپیٹ دیا گیا ہے. اس کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی. یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ زندگی میں رہتے ہوئے بہت بامقصد قسم کے کام کرتا ہے. اس کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اپنی لائف کا. پھر یہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی. دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا وہ زینہ، اور وہ زینت ہے، خوبصورتی ہے، ایڈورنمنٹ ہے. اب کس کس طرح کی زینت ہے؟ جیسے جسم کی زینت ہے کہ جسم کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. ہر شخص کہتا ہے میرا وزن کم ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میں ہیلدی رہوں، اس لیے کہ میں خوبصورت نظر آؤں. یا یہ کہ جسم کے ایجنگ پروسیس کو ہم کیسے کیسے سٹاپ کریں. پھر یہ کہ جسم کے اوپر ہم جو زینت اختیار کرتے ہیں، ہم کیسا لباس پہنیں. مرد ہمیں 3 پیس سوٹ میں نظر آتے ہیں، یعنی کہ جہاں ان کی باڈی کے لیے 2 پیس ضروری ہے ان کو ایک ایڈیشنل پیس پہنا دیا جاتا ہے اور وہ ان کو سٹیٹس دیتا ہے. اور عورت کے جسم پہ جتنا کم لباس ہو اتنی ہی اس کی خوبصورتی اور اٹریکشن جو ہے اس کو مانا جاتا ہے. یعنی اکثر خواتین جب کہتی ہیں کسی بھی موومنٹ میں آتے ہوئے کہ بھئی مجھے یہ فیمنزم اور اس قسم کی موومنٹس کے ذریعے دنیا میں آگے بڑھنا ہے، پروگریسو ہونا ہے، اس میں ان کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اف یو آر فلی کورڈ تو شاید تمہاری کوئی انٹلیکچوئل وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تم اگر جتنی لباس کے بغیر نظر آؤ گی تو شاید تم اتنی انٹیلیجنٹ لگو گی. یہ کانسیپٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہے، بہت انگرینڈ ہے. پھر گھر کی زینت، گھر کے اوپر ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہمیں ہوتا ہے ہمارا اپنا گھر ہوگا تو ہم اس کو ایسے ڈیکوریٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس. اور اس گھر کی زینت کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کی تعلیم نہیں حاصل کرتے. کہتے ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، لیکن ایکچولی پتہ ہے گھر کے کام اتنے ہیں کہ بالکل ٹائم نہیں ملتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، فراغت ہی فراغت ہے. اسی طرح زینت میں سواری بھی ہے کہ ہمارے پاس کیسی گاڑی ہے، کس پہ ہم آتے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم، وہی بات ہے کہ اپنی پوری زندگی کو لے کے چل رہے ہیں. تو زینت بھی اتنا ہمیں اوور ویلم کرتی ہے نا. وی آر کانسٹنٹلی ان اسٹرگل. کبھی اپنی ذات کی ہے، کبھی اپنے لباس یا جو ایڈورنمنٹس ہمارے پاس ہیں ان کی ہے، کبھی گھر کے معاملات ہیں، یا ایون جو لوگ جاب کرتے ہیں. آفس کی خوبصورتی ہیں کتنی زیادہ. اب تو سی وی کی بھی بہت زیادہ خوبصورتی ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ کسی کو ہائر کرنا ہوتا ہے آفس میں، اتنی خوبصورت سی وی آتی ہے اور اندر سے ہم کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کام کچھ بھی نہیں کرنا آتا، زیرو ہوتا ہے کام جو ہے. تو دنیا جو ہے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس آیت میں ہمیں جو بتایا گیا کہ یہ جو زینت ہے نا یہ بھی بہت ٹیمپریری ہے. اس کے مقابلے میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جسم ہے، لباس ہے، گھر ہے، سواری ہے، کچھ بھی ہے، اس سے کیا ہے وہ کام کرنا جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہمیں ایک پائیداری دیتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو گلیمر ہے
یہ ہمیں اتنا چکنا چوند کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ زینت دیکھنے نہیں دیتا۔ اچھا، بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اس سے آگے بات آ رہی ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور باہم فخر کرنا۔ فخر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی شو آف ہونا، اترانا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے انسان ایز این انڈیویجول کہتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ گڈ، میں نے بہت اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، میں بہت اچھا انسان ہوں، یا میں بہت پوٹینشیل والا ہوں۔ اچھا چلیں، اس میں بھی کچھ چیلنجز ہیں، لیکن یہاں پہ جو تفاخر بینکم ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پہ تفاخر ہونا، کہ اچھا انہوں نے ایسا بڑا گھر بنایا، اب دیکھنا ہم کیسا بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے گھر کو اس طرح سے رینوویٹ کیا، تو دیکھنا ہم اپنے گھر کو کس طرح سے رینوویٹ کریں گے۔ تو آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ریس میں کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ماں باپ کئی دفعہ بچوں کی پرسنالٹیز کو کتنا کرش کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچے کا پوٹینشیل کتنا ہے، لیکن تمہارے کزن نے، فلاں کزن نے یا فلاں رشتہ دار کے بچے نے اتنا سکور کر لیا، اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن کیوں بنتی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھے۔ تو فخار ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بڑائی کا اظہار رکھتا ہے، اس کو جتاتا بھی ہے، پھر دوسروں کو بار بار بتانا پسند کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس طرح کے فخر میں پھر حسد بھی بہت ہوتا ہے، جیلسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے تفاخر جو ہوتا ہے۔ دین میں یوزلی جو ہے نہیں ہوتا، کیونکہ دین جب انسان سیکھتا ہے تو وہ ویسے ہی اس طرح کی ایروگنس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوئی ہمیں دیکھ کر وہ فالو کرے گا پاتھ، تو میری بھی نیکیاں کم نہیں ہوں گی اور اس کی بھی کوئی اس سے مطلب کہیں پہ کٹوتی نہیں ہونی ہے، بلکہ ہم دونوں ایکسیل کر سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں بھی جسمانی ساخت پر اور قوت پر بھی فخر کرتے تھے، اپنی نسل پہ بھی کرتے تھے، حسب نسب پہ کرتے تھے، آباء و اجداد پہ فخر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ علم پہ بھی، ان کے اندر یہ تفاخر جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔